بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسان پہ آپ کا خوش آمدید۔ ایف پی ایس سی پریپریشن سیریز جو میں نے سٹارٹ کی تھی، جو اسپیسیفکلی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور انسپیکٹر کے ٹیسٹ کے پریپریشن کے لیے ہم نے یہ سٹارٹ لیا تھا۔ اس کی پہلی ویڈیو میں نے آپ کو سلیبس کے حوالے سے جو چیزیں پرووائڈ کی تھیں، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ٹیسٹوں کے لیے کون سے سبجیکٹس پریپیئر کرنے ہیں اور ان سبجیکٹس میں کون سے ٹاپک آپ کو پریپیئر ہونے چاہیے۔ تو اس کے بعد آج میں اپنے پلان کے مطابق، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پہلے لاسٹ 4 ایئر کے پاس پیپرز کو ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد مزید مٹیریل سلیبس کے مطابق میں آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ تو آج جو میں نے پیپر چوز کیا ہے، تو سب سے پہلے ایک ویٹیج کے حوالے سے پیپر کا میں آپ کو اوور ویو دیتا ہوں اور پھر ہم اپنے ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایف پی ایس سی کا کوئی بھی پیپر ہو تو اس میں ڈیفینیٹلی کنفرم 20 کوسچنز جو ہوتے ہیں وہ انگلش سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ ان کی ڈیٹیل میں آپ کو آلریڈی سلیبس والی ویڈیو میں، جس کا میں نے اس موجودہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک پرووائڈ کر دیا ہے، اس میں سب سے پہلی ویڈیو اسی حوالے سے ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور مختصراً میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ اس انگلش کے پورشن میں سینونیمز، اینٹونیمز، ٹینسز اور دیگر گرامر اور سینٹینس سٹرکچر کے حوالے سے چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد باری آتی ہے میتھمیٹکس کی۔ میتھمیٹکس کے کوسچن 10 سے 15 اور یہ 20 تک بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان افیئرس کے حوالے سے 15 سے 20 یہ کوسچن جو میتھمیٹکس اور پاک افیئر کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے نمبر آف کوسچن کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن انگلش کے کنفرم 20 کوسچن ہر پیپر میں ہوتے ہیں۔ اور پھر باقی جتنے بھی 80 کوسچنز ہوتے ہیں ان میں مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ میتھمیٹکس، پاک افیئرس، جنرل نالج، اور اگر کوئی پیپر کسی پوسٹ اسپیسیفائڈ ہے یا کسی اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اس میں کوسچنز شامل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بیسک اوور ویو ہے پیپر ویٹیج کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے یہ ویڈیو جو آج ہماری اس سیریز کی سیکنڈ ویڈیو ہے، اس میں آپ سے انگلش کے کوسچن شیئر کروں گا اور میں یہاں پہ تمام چیزیں آپ سے وہ ڈسکس کروں گا جو ان سوالات سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ سب سے پہلے کوسچن کے لیے جو پیپر چوز کیا ہے، یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن یعنی کہ ایف پی ایس سی نے ریکروٹمنٹ آف دی پوسٹ آف اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایس ایف یعنی کہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں ریکروٹ ہونے والے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا تھا 2020 میں، اور اس کے آج انگلش کے کوسچن میں آپ کو پرووائڈ کرنے لگا ہوں وتھ سولوشن۔ تو سب سے پہلے ہمارا یہاں پہ جو کوسچن ہے، اس میں کہتا ہے سلیکٹ دی کریکٹ آنسر اینڈ فل ان دی اپروپریٹ باکس آن دی آنسر شیٹ۔ یہ آپ کو آنسر شیٹ کے حوالے سے ایک سینٹینس دیا ہوا ہے۔ ہمارا جو ایکچوئل کوسچن ہے ہم اس پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ which word mean is the same as swindle۔ اب مینس جو پوچھا گیا ہے same as swindle کے، یعنی کہ یہ ہم سے synonyms ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو swindle کا جو کریکٹ آپشن یہاں پہ synonyms بنتا ہے وہ فراڈ۔ اور اگر synonyms یا swindle کے میننگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا جو اردو میں مطلب بنتا ہے دھوکہ دے، اور اس کا جو synonyms یا سیم میننگ جو بنتا ہے کریکٹ آپشن ہے ڈی، فراڈ۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے which word mean the same as abrasive۔ اس کا کریکٹ آپشن ہے گرائنڈنگ، اور اس کے اگر اردو میننگ دیکھا جائے تو abrasive کا مطلب جو بنتا ہے وحشیانہ، اور پھر گرائنڈنگ کا مطلب ہے اذیت کن۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے مطلب ہیں۔ اس کے علاوہ اگر باقی آپشنز کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایکیوٹ کا جو یہاں پہ مطلب اردو کا بنتا ہے چھوڑنا یا رہا کرنا، اور اسکیلیٹ کا مطلب یہاں پہ کشیدگی میں اضافہ کرنا۔ تو یہاں پہ جو کریکٹ آپشن بنتی ہے سی، گرائنڈنگ۔ which word means the same as agender۔ agender کا اگر دیکھا جائے تو کاز اس کی کریکٹ آپشن ہے، اور اس کے اردو میننگ کی طرف اگر آئیں تو ایجنڈر کا مطلب ہوتا ہے وجود میں لانا، اور پھر کاز یعنی کہ وجہ بننا۔ تو ان کے میننگ سملر کانٹیکس میں ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تو کریکٹ آپشن ہے سی۔ پھر اس کے بعد اگر باقی آپشنز کی بات کی جائے، جیسے کہ پرٹیننٹ جو کہ اے آپشن ہے، اس کو اردو مطلب مناسب، اور ویلینٹ کا مطلب بہادر، تو یہ اس کے ساتھ سملر میننگز میں استعمال نہیں ہو سکتے۔ پھر اگلا کوسچن ہے جس میں کلینڈلسٹائن اس کا مطلب پوچھا گیا ہے، اور اس کی جو کریکٹ آپشن بنتی ہے سیکرٹ، اور اس کے اگر اردو میننگ کی بات کی جائے تو اس کا مطلب
मतलब है खुफिया, तो इसका जो सिनोनिम्स बन सकता है वो सीक्रेट ही है। विच वर्ड मीन सेम एज आमोलेट, और इसका जो मतलब बनता है या सिनोनिम्स बनता है चार्म। और उर्दू के हवाले से अगर यहाँ पे देखा जाए तो आमोलेट का मतलब होता है तावीज और चार्म का मतलब होता है मुतासिर करना। तो कॉन्टेक्स्ट वाइज अगर देखा जाए तावीज भी असर रखता है यानी कि मुतासिर ही करता है। और अगर फैट की बात की जाए तो इसका मतलब है मध्यम और जेंटल का जो हम नॉर्मली यूज करते हैं नोबल पर्सन या शरीफ के लिए, और ओवर्ट आश्कार या जाहिर होना। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास मोस्ट सूटेबल जो बनती है वो ऑप्शन ए ही है। फिर उसके बाद है विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ पगनेशियंस। यहाँ पे देखिए अब सिनोनिम्स पहले 5 पूछे गए और अब ये छठा सवाल है जिसमें अपोजिट यानी कि एंटोनिम पूछा गया है। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो फ्रेंडली, और अगर इसके पगनेशियंस का मतलब देखा जाए उर्दू में तो ये मतलब बनता है बेवकूफ, और फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना। इसके बाकी जो ऑप्शन है एनिमिटी जिसका मतलब बनता है दुश्मनी, और एस्केलेट यानी कि कशीदगी में इजाफा करना, और हॉस्टाइल दुश्मन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो बनता है इसका एंटोनिम वो ऑप्शन सी ही है। फिर उसके बाद विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ परफोरेट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है बी एमिट। और परफोरेट का अगर हम देखें तो इसका उर्दू मतलब बनता है छीदा हुआ यानी कि जिसमें सुराख हो या आर पार जाना, और एमिट का मतलब बनता है निकालना या निकलना। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है बी। इसके बाद विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ टेनाशियस, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है डी टेम्ड। अगर टेनाशियस की अगर उर्दू मीनिंग के हवाले से देखा जाए तो साबित कदम इसका मतलब बनता है, और टेम्ड का मतलब बनता है डरपोक। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। फिर उसके बाद विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ लुकाशियस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है रेटिसेंट, और इसकी उर्दू मीनिंग के हवाले से देखा जाए तो ये बेवकूफ, और फिर रेटिसेंट का मतलब है कमगो। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ टेमोरियस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है बोल्ड। उर्दू के हवाले से देखा जाए तो टेमोरियस का मतलब है बुज़दिल, जबकि बोल्ड का मतलब बनता है बहादुर। फिर इसके बाद 10 क्वेश्चन पूरे हो गए और 11 क्वेश्चन जो ग्रामर के लिहाज से है। तो आप यहाँ पे पैटर्न नोट करते जाएंगे। पहले 5 क्वेश्चन जिसमें सिनोनिम्स पूछे गए, फिर अगले 5 जिसमें एंटोनिम्स पूछे गए। अब ये 11वां क्वेश्चन यहाँ से ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। सिंस यहाँ पे यूज होगा अगर हम किसी भी गुजरे हुए वाक्य की बात करें, तो अगर हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक टाइम की बात करें तो हम वहाँ पे यूज करते हैं सिंस। जैसा कि लास्ट नाइट, ये हम स्पेसिफाइड कर रहे हैं लास्ट नाइट को, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंस। और अगर हम ये करें कि इट हैज बीन रेनिंग लास्ट 4 आवर्स यानी कि पिछले 4 घंटों से, तो फिर हम सिंस के बजाय फॉर इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर तब हम इस्तेमाल करेंगे जब हम टाइम पीरियड बता दें, जैसे कि 4 आवर्स, 4 डेज, 1 मंथ, 1 ईयर। इसमें हम ये बता रहे हैं कि इतना अरसा हो गया ये काम हो रहा है, लेकिन कोई स्पेसिफाइड नहीं कर रहे कि फलां टाइम से ऐसा हो रहा है, यानी कि वो ड्यूरेशन बता रहे हैं लेकिन स्पेसिफिक स्पॉट नहीं बता रहे। फिर हम फॉर यूज करते हैं। तो सिंस और फॉर का ये कंपैरिजन आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है सिंस। फिर उसके बाद अगर टेंसेस के हवाले से देखा जाए तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो भी होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो हैज बीन, हैव बीन इस्तेमाल होता है, और जो वर्ब होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ing इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने इट हैज बीन और प्लस फर्स्ट फॉर्म रैन और उसके साथ ing इस्तेमाल किया हुआ है यानी कि रैनिंग। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दो ही इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये दो मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं, जैसे कि ही इज पुअर एंड ही इज ऑनेस्ट, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें दरमियान में एक वर्ड चाहिए। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको कहा जाता है कंजक्शन, और यहाँ पे मुख्तलिफ कंजक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि स्टिल, अनटिल, बट,
yet. لیکن اس سینٹینس میں جو suitable conjunction استعمال ہونے والا ہے وہ ہے but. Though he is poor, اگرچہ کہ وہ غریب ہے, but he is honest, لیکن وہ ایماندار ہے. پھر اس کے بعد اگلا کوشچن ہے he behaves as he is a king was a. تو he behaves وہ برتاؤ کرتا ہے as he was a king یعنی کہ وہ ایک بادشاہ تھا. لیکن ہم was بھی یہاں پہ نہیں استعمال کریں گے بلکہ were استعمال کریں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بات کریں کنگ کے بارے میں, تو یہ ہم تعظیم کی صورت میں اس کی پلورل فارم اس ورب کی یا ہیلپنگ ورب کی استعمال کرتے ہیں یہاں پہ. اس وجہ سے کریکٹ آپشن یہاں پہ ہے سی جو کہ ہے ور. پھر اس کے بعد no sooner I reached the home dash it started rain. تو یہ بھی کنجنکشن ہی ہے جو دو مختلف سینٹینسز کو آپس میں جوڑ رہا ہے. work hard lest you dash fail in the CSS exam. work hard lest, وہ lest کی اگر یہاں پہ بات کی جائے تو یہ مطلب بنتا ہے ایسا نہ ہو کہ, یعنی کہ محنت کرو ایسا نہ ہو کہ تم CSS میں فیل ہو جاؤ. تو اس میں کریکٹ آپشن ہے اے should. neither he nor his friend dash reading. تو neither he نہ ہی وہ nor his friend اور نہ ہی اس کا دوست. تو یہاں پہ ہم دو مختلف پرسنز کے بارے میں انڈیویجولی بات کر رہے ہیں. تو جب ہم سنگولر پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ انڈیویجولی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہم سنگولر ہیلپنگ ورب استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم یوز کریں گے is reading. اس کی کریکٹ آپشن ہے A. I had secretly entered in the room dash the guest arrived. تو یہاں پہ ہم کنجنکشن جو استعمال کرنے والے ہیں وہ ہے when, یعنی کہ میں رازداری سے روم میں داخل ہو گیا جب مہمان آ چکے تھے. Ayan is dash than all other boys of this area. تو یہاں پہ دو مختلف آپشنز جو ہمیں موسٹ سوٹیبل لگتی ہیں جیسے کہ ایلڈر اور پھر اولڈر. تو ان دونوں میں سے ہم نے کون سا چوز کرنا ہے, تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے بی, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اولڈر primarily relates to age and is used as a comparative term, but اگر elder کی بات کی جائے تو it carries a connotation of seniority, authority or respect within a group or family. While touring to Pakistan, تو یہ ایک adverbial phrase ہے. Adverbial phrase is a group of word that acts like an adverb, اور adverbial phrase کے حوالے سے اگر مزید بات کی جائے تو it describes how, جیسا کہ with sadness where behind the bookshelf. یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. when in the morning, یعنی کہ when وہ کسی اسپیسیفائڈ کر رہے ہیں ٹائم کو, جیسے کہ بریکٹ میں یہاں پہ دیا ہوا ہے in the morning, اور پھر why to buy grocery. تو اگر یہ چیز آپ کو کلیئر نہیں ہوتی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, میں اس کی پوری ویڈیو آپ کو پرووائڈ کر دوں گا ایڈوربل فریز اور باقی فریزز کے حوالے سے بھی. He confessed his crime. تو یہ ایک سمپل سینٹینس ہے. اگر سمپل سینٹینس کی بات کی جائے, a simple sentence is a sentence containing only one clause or more specifically an independent clause with a subject and a predicate. یہاں پہ آج کا انگلش کا پورشن میں نے کمپلیٹ کروا دیا ہے. اگلی ویڈیو میں اسی پیپر کے میتھمیٹکس کے کوشچن ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.